बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, 2018 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी सीट्स जीतने में कामयाब नहीं हुई जितना उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था शायद, और फिर शायद परफॉर्मेंस की वजह से, डिलीवरेंस की वजह से, लोगों की वजह से हमने देखा कि गुज़िश्ता 3 साल के अंदर बैक टू बैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मल्टीपल बाई इलेक्शंस हारी, जो कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर शायद किसी भी हुकूमत ने इतने बाई इलेक्शंस लूज़ नहीं किए जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लूज़ किया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पब्लिक में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाती है, और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शंस हो या सियालकोट की वो सीट जिसको नून लीग का गढ़ कहा जाता था, वो सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी जाती है। तो क्या वजह बनी कि इतनी अहम सीट और फिर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शंस, जहाँ पर तकरीबन 35 सीट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती थी गुज़श्ता इंतखाबात के अंदर, वहाँ पर 35 सीट्स जीतने वाली नून लीग 6 सीटों तक महदूद हो जाती है। तो क्या रीज़न्स हैं जो पार्टी के 2 मुख्तलिफ बयानियों की बातें हैं, क्या ये वो बयानिए हैं जिन्हें अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है? प्रोग्राम में आज इसको जानने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सेनेटर गौस खान नियाज़ी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि पहले कश्मीर और अब सियालकोट क्या हुआ है, जो पार्टी जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी, अचानक किधर गई वो सारी चीज़ें? देखें जी, जो कश्मीर का इलेक्शन के अलहदा डायनामिक्स हैं और सियालकोट के अलहदा हैं। मैं पहले सियालकोट का आपको बता दूं। आपने ये भी बात की कि कुबयानी की शायद बात है। जहाँ तक तल्लक है सियालकोट की सीट का, आपको पता है जो कैंडिडेट था पीटीआई का, वो वहाँ का मकामी है ही नहीं। वो सिर्फ आया पैसे के जोर पर, सिर्फ पैसे तकसीम किया, जिसके अंदर महंगाई है और लोग बेचारे गरीब हैं और लोग इससे लोगों की ईमान खरीदने की कोशिश की जाती है। और फिर वो जो उसका जिस तरह उसको ब्यूरोक्रेसी की हिमायत हासिल थी, वो वज़ीर आज़म जनाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दामाद है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि उसकी जीत का वो सबब बने। अदरवाइज आज भी फिर इलेक्शन हो जाए। और फिर आज फैफन की रिपोर्ट आई है, आपने पढ़ी होगी कि यहाँ 2018 के मुकाबले में रूल्स रेगुलेशन की डबल वायलेशन हुई है। तो आपको तो अंदाजा लगा रहे हैं कि फैफन जिसको एक बेस पे ना कर जो पीटीआई में रखे थे कि फैफन रिपोर्ट दी है कि 18 के इलेक्शन ठीक हुए, अब वही फैफन कह रहा है कि 2021 के इलेक्शन में जो है वो डबल वायलेशन की हुई है। तो इस किस्म के फैक्टर थे। पार्टी का वोट बैंक आप देखें, वही जिस तरह था वही, कोई कम नहीं हुआ। अलबत्ता जो 20,000 वोट पता नहीं किधर से आ गए और वो पड़े, और जिसकी वजह से वो जीत गए। तो अभी हमारे पास कुछ सबूत भी इकट्ठे कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें बताएंगे कि कहाँ। वैसे अभी तक जो नून लीग की जो लीडरशिप है, अभी तक जो चीज़ें सामने आई उन्होंने कहा कि हमारे पास धांधली के सबूत कोई नहीं है, इलेक्शन डे पे अगर कुछ हुआ है तो उसके सबूत हमारे पास नहीं है। तो दूसरा जो आपने जिक्र किया कि वहाँ पर पैसा चला है, वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी, ताहिर खुर्शीद साहब के दामाद हैं वो, नो डाउट ये चीज़ें हुई होंगी, वहाँ पे पैसा चला होगा, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ने सपोर्ट की होगी, लेकिन इसके बावजूद ये हल्का बड़ा अहम था, ये हल्का बड़ा मजबूत था। तो आपके ख्याल में जो नून लीग की का वोटर था वो पैसे ने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ये एक रीज़न है? अगर बयानिया वजह नहीं है उसकी, जो आपने बात की कि पैसा बहुत चला है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व थी वहाँ पर। तो उसमें देखिए जी, हमारा जो वोट बैंक था तकरीबन वही मेंटेन था, तकरीबन वही रहा है हमारा, कोई उसमें कोई नहीं गया है। अलबत्ता जो फ्री वोट होता है, जो कि जिसपे पैसा भी असरदार होता है, वो मौके की वजह से देखता है कि फिजा कैसी है, जो मुतासर होता है। अब देख रहे हैं इलेक्शन रिश्तेदार कश्मीर हुआ, उसमें पीटीआई जीती, तो ज़ाहिर सियालकोट और कश्मीर से बॉडी मिलती जुलती है, तो असर तो उसका होता है। लोग जो फ्री वोट होते हैं, वो जो ज़ाहिर कम अज कम 15 से 20% ऐसे वोट होते हैं जो देखते हैं कि जलसे कैसे हैं, कंपेन कैसी है, या फिर पैसा चल जाता है, तो वो मुतासर हुआ है। बता हमारे वोट ना खरीद जा सके, ना वो बिक सके, वो अपनी जगह पे उसी तरह कायम रहा है और इंशाल्लाह कायम रहेगा। ठीक है। और बाकी आप देखें कि पीछे इससे पहले आपके जो रूटीन यही है कि बाई इलेक्शन हमेशा जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो जीतती है,
اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے جو فیکٹر سارے کوئی قوتیں ان کو حکومتی جو ہے جو قوتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ حکومتی امیدوار کو, تو دوسرا پوزیشن والا اکثر کرتا ہے. یہ تو ہم نے اپنے زور بازو سے الحمدللہ ہم نے اتنی سیٹیں 4-5 جو چیز سے پہلے جو الیکشن بائی الیکشن پنجاب میں ہوئے اور ایک کے پی کے بھی ہے وہ پی ٹی آئی صاحب نے چھینا ہے وہ. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات ہوں یا سیالکوٹ کا یہ الیکشن ہو, ہمیں نون لیگ کی لیڈرشپ میں جو مین اسٹریم لیڈرشپ ہے اس میں صرف مریم نواز صاحبہ وہاں پہ نظر آئیں, اور ہر شخص نے اس کو ملٹیپل ٹائمز ڈسکس کیا, آپ کے ساتھ بھی ٹیلی ویژن پروگرامس پہ ملٹیپل ٹائمز یہ چیز ڈسکس ہوئی ہوگی کہ شہباز شریف صاحب نظر نہیں آئے کیمپین کے اندر, وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز ہوں وہ سیالکوٹ کا الیکشن ہو. تو پارٹی کے اندر اس چیز کے اوپر کوئی تشویش ہے کہ پہلے گلگت کا الیکشن پھر کشمیر کا الیکشن اور اب یہ سیالکوٹ کا الیکشن, یہ مریم نواز صاحبہ جہاں جا رہی ہیں اور پارٹی کوئی خاطر خواہ پرفارم نہیں کر پا رہی؟ اس میں دیکھیں جی جو شہباز صاحب ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور پوزیشن لیڈر ہیں, وہ ان کا جانا بنتا نہیں تھا. دیکھو اگر کوئی رولز ریگولیشن کے وائلیشن کر رہا ہے جس طرح علی گنڈا پور نے کیا اور جس طرح گاڑی کلوچ کی اور جس کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نکل جائیں, اس کو اس نے اوبے نہیں کیا بلکہ پرائم منسٹر صاحب اس کو خود لے کے آئے. یعنی قسم کا انہوں نے الیکشن کمیشن کا مذاق اڑایا, لیکن ہم نے الیکشن کمیشن کا ساتھ دیا, ہم نے الیکشن کمیشن کی جو انسٹرکشن تھی ان کو فالو کیا. اس لیے شہباز صاحب نہیں گئے. الیکشن انشاءاللہ پھر بھی ہوتے رہیں گے, لیکن ہم نے ہمیشہ رول آف دی لا کو سپورٹ کیا اور آئندہ بھی کریں گے. ایک ادارہ الیکشن کمیشن اگر ہمیں اس کا رولز ریگولیشن کو عمل نہ کریں تو پھر ہم ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کہنے کے قابل نہیں ہے. پی ٹی آئی تو دیکھو ہمیشہ بھی اور باہر چیز بلڈوز بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ الیکشن کشمیر میں اس طرح بلڈوز کیا ہر رول کو. پرائم منسٹر نہیں جا سکتے تھے, وہ کیوں گئے؟ اور پرائم منسٹر گنڈا پور کے ساتھ لے گئے. ٹھیک ہے, اور گنڈا پور کے جیسے میں اس طرح لوگ تھے تو میڈیا دکھا ہی نہیں رہا تھا کیونکہ بہت کم ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو لیکن گالی گلوچ وہ کبھی پیسے تقسیم کر رہا ہے کبھی وہ فائرنگ کر رہا ہے, تو اس سے یہ خاص کرنا کہ جی وہاں فیئر الیکشن ہوئے ہیں, وہاں مسلم لیگ ہار گئی ہے, تو اس پہ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے الیکشن کی بنتی. تو ہم تو اس لیے خاموش ہیں. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ قائم رہے, ہم سسٹم کو سبوتاژ نہیں. ٹھیک ہے, ویسے ڈاکٹر صاحب ابھی جو کچھ خبریں آ رہی ہیں, جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی جو کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کا احتجاج یا دھرنے کا کوئی ارادہ ہے, تو ابھی جو اب اوتھ ٹیکنگ سیرمنی ہے اس میں جو جیتے ہوئے 6 ممبران ہیں یہ اوتھ لیں گے یا یہ بھی اس احتجاج اور دھرنے کو اس کا حصہ بنیں گے اور احتجاجاً اوتھ نہیں لیں گے؟ اب یہ دیکھو جی انہوں نے خود طے کر رہا ہے اور پر ان کے دھرنے کا پروگرام تو ہے, حالانکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ثبوت کے ساتھ ایک کنساس کریں. اب وہ اوتھ لیتے ہیں کہ نہیں اس کا مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. بہرحال وہ آپ کا مشورہ کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب, لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ میرے خیال میں نہیں لینا چاہیے. نہیں لینا, جس طرح کا الیکشن رزلٹ ہے تو ان کو نہیں لینا چاہیے. میرے ذاتی خیال یہ ہے, باقی جیسے پارٹی فیصلہ کرے گی. بات یہ ہے کہ ہم نے 18 میں بھی جو پارلیمنٹ میں گئے تھے ہمارے پورے آتے آر ٹی ایس یہ وہ سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ افغانستان کو سسٹم بچانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ہم سسٹم کو بچانے کے لیے کہ چاہے لوڑی لگنے جمہوریت ہے یہ چلتی رہے, اگر ہم اس وقت بھی نہ جاتے تو یہ سسٹم کولیپس ہو جاتا, پھر وہ کوئی اور سسٹم آ جاتا جو کہ کسی طرح کا جمہوری سسٹم نہ ہوتا, تو اس سے پھر پاکستان کے عوام کا نقصان ہوتا. ٹھیک ہے, اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ باقی یہ جو خبریں ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں اس وقت 2 بیانیے چل رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ اور بیانیے پہ ہیں, شہباز شریف اینڈ فیملی وہ اور بیانیے پہ ہے, اس میں کچھ صداقت ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اختلاف ضرور ہوتا ہے, لیکن جو پھر میاں صاحب فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ساری پارٹی اس سے مداخلت کرتی ہے. اچھا چلیں اس کو ہم تھوڑا سا الفاظ چینج کر لیتے ہیں. کیا مریم نواز صاحبہ کے بیانیے میں اور شہباز شریف صاحب آپس میں کوئی اختلاف ہے بیانیے میں؟ نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ اس میں جو دیکھو چاہے مریم نواز ہو چاہے شہباز شریف ہو, تو دونوں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو فالو کرتے ہیں, جو ادھر سے انسپیکشن ہوتی ہے انہیں کو فالو کرتے ہیں ہمیشہ. دیکھو بیچ میں تو آپ کو پتا ہے کہ بڑی پیشکشیں ہوئی
حکومت گرانے کی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ جی حکومت گرا دیتے ہیں. ہمارے پاس کل بھی ان کے ایک سینئر رہنما کہہ رہے تھے کہ جی حکومت گرانے کا موقع تھا, مسلم لیگ نون نے ضائع کیا. تو دیکھو ہماری تو پیشکشیں تو بہت ہیں, لیکن پھر مسئلہ کیا ہے, پھر میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر ووٹ جو ہمارا بیانی ہے ووٹ پہ دے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا آپ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سچے پاکستانی ہیں اور مجھ سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتے ہوں گے. آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ میاں صاحب ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی پروٹیکشن کے لیے جس طرح اداروں کو ملائن کر رہے ہیں, اس سے جو انٹرنیشنلی گلوبلی ہمارے اداروں کی جو ریپوٹیشن ہے, آپ کو نہیں لگتا وہ اور اس ملک کی ریپوٹیشن اسٹیک پہ لگ رہی ہے؟ جی آپ اداروں کی عزت کرنی چاہیے, اور مجھے نواز صاحبہ کیٹیگوریکلی کہہ چکی ہیں کہ ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں. اور پھر وہ نا جو فوجی بھائی کہتے انہوں نے خود کہا کہ جب میں سفر کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے سلام کیا, میں ان کو بس سلام پیش کر. تو ہمارے کوئی اداروں سے اعتراض نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو بھی اداروں کی عزت کرنی چاہیے. بالکل, نواز شریف صاحب نے فوجی جو سپاہی جو جنہوں نے شہادتیں دی ان کو خراج تحسین پیش کیا, جو ملک کی خاطر لڑے ہیں, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ساری پارٹی سلام پیش کرتی ہے. انہیں کی وجہ سے تو پاکستان سلامت ہے. لیکن کچھ لوگ ہر ادارے میں کوئی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ہمارا اختلاف رائے ہوتا ہے. تو وہ یہ تو پھر ایک گھر میں تو اس طرح اختلاف ہوتا ہے, ایک گھر میں بھی ہو جاتا ہے. تو کچھ اگر بھی ہمارا ادارے سے اختلاف ہے تو میرے خیال میں اس کو بیٹھ کے حل کر لینا چاہیے, اور کس کوئی ماننی چاہیے, کوئی منوانی چاہیے. تو اس میں آپ لوگ بیٹھنے کو تیار ہیں ڈاکٹر صاحب؟ پاکستان مسلم لیگ نواز بیٹھنے کو تیار ہے اس حوالے سے؟ جی تو دوبارہ کوشچن ریپیٹ کریں. پاکستان مسلم لیگ نواز بیٹھ کے مسائل حل کرنے کو تیار ہے, وہ کسی بھی ادارے کے ساتھ ہوں, وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہوں؟ بالکل جی, ہم نے تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا ہے کہ ہم ملک کی بقا کی خاطر آپ کو بیٹھنے کو تیار ہیں. جب بھی ہمیں دیکھو صاحب نے گلگت بلتستان کے معاملے ہمیں بلایا, جو طالبان کے معاملے میں, افغانستان کے معاملے میں ہمیں بلایا, تو ہماری لیڈرشپ گئی اور اپریشیٹ کیا. بلکہ صرف اپریشیٹ نہیں کیا بلکہ کہا کہ جی آپ نے جو فیصلے کیے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور بالکل آپ کا پورا ساتھ دیں گے. تو میرے خیال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی اداروں سے کوئی ذاتی درجے سے ایسی بات نہیں ہے. البتہ پالیسیوں سے اختلاف ہوتا ہے اور وہ میرے خیال میں بیٹھ کے ہمیں حل کر لینا چاہیے. ایسی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین, ڈاکٹر غوث خان نیازی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے کہا کہ اداروں کا احترام کرتے ہیں لیکن کچھ اشخاص سے پالیسی سے اختلاف ہے جس کے لیے وہ بیٹھ کر مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں. آج کے پروگرام سے اتنی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.